بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان سب کے دلوں کے لیے مرہم کا بھائی کا کام کر سکتی ہے جن کے دل اپنے بچوں کی موت پر غمزدہ ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیثیں بیان کریں گے جن میں نابالغ بچے کی وفات پر صبر پر اجر کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو حسان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کو اپنے فوت شدہ کی طرف سے طبعی خوشی مل جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں، ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، جیسا کہ میں نے تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑا ہے۔ وہ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں نہ داخل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے حق میں دعا مانگیں، یہ بیمار ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مر نہ جائے، کیونکہ میں 3 بچوں کو دفن کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق پھر تو نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک مضبوط بندش اور آڑ باندھ لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی بھی مسلمان آدمی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اسے آگ صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے ہی چھوئے گی، یعنی اگر اس کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس میں اس کو آگ کا عذاب ہونا تھا تو صرف آگ اس کو قسم پورا کرنے کے لیے چھوئے گی۔ ویسے تو اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، کسی کو معاف کرنا چاہیں تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کسی کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر 2 مر جائیں تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 مر جائیں تب بھی یہی حکم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مرد تو آپ سے احادیث لے جاتے ہیں، آپ اپنے پاس سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں، یعنی عورتوں کے لیے، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے وہ تعلیم حاصل کریں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں فلاں دن جمع ہوا کرو۔ پس خواتین جمع ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں احکام کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے سے پہلے اپنے 3 بچوں کو بھیجے گی تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گے۔ ایک عورت نے کہا، اور 2، پھر پوچھا، اور 2، اور پھر پوچھا، اور 2، یعنی اگر کسی کے 2 بچے وفات پا جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے 2 بچے وفات پا جائیں تو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اسی اسناد سے یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے، البتہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 ایسے بچے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ اب اگر کسی کا 1 بچہ وفات پا جائے تو کیا اس کو بھی اجر ملے گا؟ اس کے لیے ایک حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں کہ جب میں اپنے بندے کے دل کا ٹکڑا یعنی بچہ قبض کر لوں اور پھر وہ اس پر صبر اور امید رکھے تو اس کے لیے جنت ہی بدلہ ہے، یعنی اگر کسی کا 1 بچہ بھی وفات پا جائے گا، وہ صبر کرے گا، ثواب کا یا اجر کا امید رکھے گا تو اللہ اس کو بھی جنت ہی دیں گے۔ دوسری بات جو ہے، دوسرا ابہام ہے کہ یہاں پر بات ہے اگر کسی کا معصوم چھوٹا بچہ وفات پا جائے
چھوٹا بچہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ معصوم ہے، لیکن جو مطلب علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا بچہ جو کہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور والدین کے لیے کسی بھی طرح معاون نہیں، اس کی وفات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ایک بالغ بچہ جو کہ والدین کے لیے معاون بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی ایسے والدین کو بغیر اجر کے نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کی وفات پر بھی والدین کو اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، صغیرہ اور کبیرہ سب کو ہی شامل رکھتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین بنائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔